تو جو عورتیں اس وقت موجود تھی نا حجرے میں، ان میں سے ایک عورت وہ کسی کام کے لیے حضرت آمنہ کے حجرے سے نہ باہر نکلی، ان کے سین میں گئی، بیڑے میں گئی، سیرت حلبیہ اٹھا کے، الخصائص الکبریٰ اٹھا کے، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ، یہ کئی صدیاں بعد میں حضور کے، اور انہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ مدارج النبوتی سے کتاب ہے، اس کے رائٹر لکھنے والے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ اس بندے کو جاگتے ہوئے 75 بار حضور کا دیدار ہوا، اور اس بندے کو زندگی بھر جب سے مدینے میں آئے، یہاں انڈیا میں دہلی میں ہر رات مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہا۔ یہ جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، کیسے کیسے لوگوں نے بیان کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ پاک میں حضور کے روضے کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ 12 سال بیت گئے مدینہ پاک میں درس حدیث لیتے ہو، اور عشق یہ تھا حضور کے ساتھ، غور سے سننا، عشق یہ تھا کہ امام الانبیاء کے غلاموں اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا بڑا محدث، مگر 12 سال تک مدینے میں اپنی داڑھی کے ساتھ در رسول پہ جھاڑو دیتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ محقق یہ داڑھی کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں داڑھی نہ کہو، یہ در رسول کا جھاڑو ہے۔ 12 سال بیت گئے اس حال میں، لیکن ایک رات سو گئے تو قسمت ڈر گئے۔ امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا عبدالحق جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ آقا فرمائے کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا عبدالحق اب میرا مدینہ چھوڑ دو اور ہندوستان چلے جاؤ، کیونکہ دہلی کے رہنے والے تھے، اب اپنے وطن چلے جاؤ۔ خواب میں حضور حکم دے کے چلے گئے، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ آقا تو حکم دے کے چلے گئے اب میرا مدینہ چھوڑ دو، جس کے 12 سال مدینے میں گزرے ہو اور جس کی داڑھی جھاڑو بنی رہی ہو، اس کو کہہ دیا جائے مدینہ چھوڑ دو، اس کے دل پہ کیا بیتے گئے؟ تڑپتے ہوئے حضور کی جالیوں پہ آ کے گر گئے، روتے رہے مدینے والے، آپ کا اگر حکم ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں مدینہ، مگر اب تو تیری گلی کے کتوں سے بھی مجھے پیار ہو گیا، اب تو تیرے روضے کے کبوتروں سے بھی مجھے عشق ہو گیا، میرے آقا عبدالحق مدینہ چھوڑ دے گا آپ کا حکم ہے تو، مگر میں مدینے سے نکلوں گا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ روتے رہے تڑپتے رہے، پلٹ آئے جہاں ٹھہرے تھے، وہاں پھر اونگ آنا شروع ہو گئی، پھر نیند تاری ہو گئی۔ امام الانبیاء پھر خواب میں تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا اپنے آپ کو غلام بھی کہتے اور بات بھی نہیں مانتے۔ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں مدینہ چھوڑ دو، چلو جاؤ اپنے دہلی کے وطن میں چلے جاؤ۔ عرض کی میرے آقا میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میرے آقا یہ برداشت نہیں ہوگی جدائی مجھ سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہاں مدینے میں تمہیں روضہ ہی نظر آتا ہے، جاگتے تو جالیاں نظر آتی ہیں۔ عرض کی آقا بس اسی لیے تو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ دہلی میں یہ روضہ نظر نہیں آئے، یہ جالیاں نظر نہیں آئے، یہ مسجد نبوی کے نورانی مینارے نظر نہیں آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 12 سال تو نے میرے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دیا، اور اب انعام کا وقت آ گیا، اب انعام دینا چاہتا ہوں۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جاؤ دہلی میں چلے جاؤ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، وہ میرے غلام مدینے میں رہو گے تو صرف روزہ دیکھو گے، دہلی میں ہر رات روزے والے کو دیکھو گے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں
پھر وہ دن اور آج کا دن میری کوئی رات نہیں گزرتی کہ حضور کا دیدار نہ ہوتا. یہ ہستیاں میلاد لکھ رہی ہیں. ایک وہ ہے جسے 75 بار حضور کا دیدار میں جاگتے ہوئے, ایک وہ ہے جسے ہر رات حضور کا دیدار. محدثین سے جوزی لکھتے ہیں, امام ابن نعیم لکھتے ہیں معارج النبوت میں, امام الانبیاء کے علامہ نشر الدین میں, دلائل النبوت میں ہے. یہ ساری روایتیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ اس وقت حجرے میں موجود تھی. وہ کسی کام کے لیے سین میں گئی, دوڑ کر پھر اندر آ گئی. اندر جو عورتیں کھڑی تھی انہوں نے دیکھا عثمان کی والدہ ڈری ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا کہ عثمان کی ماں کیوں سین میں گئی تھی, دوڑ کر اندر کیوں آ گئی؟ اور گھبرائی ہوئی لگتی ہے, گھبرائی ہوئی لگتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اب جو انہوں نے بتایا وہ سنیے. فرمانے لگی مکے کی عورتوں, میری سہیلیوں, مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے. یہ حضور کی ولادت کا وقت تھا, میلاد کا وقت تھا. آمنہ کے سین میں میں نے عجب منظر دیکھا, آمنہ کے سین میں عجیب منظر دیکھا. انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ فرمانے لگی فجعلت انظر الی النجوم تدلی, میں نے دیکھا ہے وہ ستارے جو آج تک آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں. کیا فرمایا؟ وہ جو ستارے آسمانوں پہ چمکتے تھے آج آمنہ کے گھر پہ چمک رہے. اور لخشیش تو میں ڈر گئی, کیونکہ وہ اتنے نیچے آئے ہوئے تھے کہ میں بھاگ کے ڈر کے اندر آ گئی کہ میرے اوپر نہ گر جائے. اتنے قریب آئے. میرے آقا کے غلاموں, مجھے بتاؤ یہ ستارے جب سے اللہ نے بنائے تھے آج تک نیچے نہیں آئے, آج کیوں نیچے آئے تھے حضرت آمنہ کے گھر؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میلاد رسول کی خوشی میں آئے تھے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا, اس کا علم ہر زمانے میں محیط. اللہ جانتا تھا کہ محبوب کے غلاموں پہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے گھروں پر نہ چراغاں کریں گے, لائٹنگ کریں گے, یہ مرچیں لگائیں گے, جنہیں مرچیں کہتے ہیں, وہ چراغاں کریں گے اور دنیا پوچھے گی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے آمنہ کی دیواروں تک ستارے میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کے میلاد کا پہلا چراغ خود خدا نے کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے میلاد مصطفیٰ کا پہلا چراغ خود خدا نے کروایا. تم تو لائٹیں لگاتے ہو, ستارے لگائے آمنہ کی دیواروں تک. امام الانبیاء کے غلام. اب یہ ہے کہ فجعلت انظر الی النجوم, فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سے ستارے دیکھے آمنہ کے گھر پر اترے. میں ایک نکتہ کرتا ہوں. نکتہ یہ ہے کہ آج سائنس بتاتی ہے, سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ ایک ستارہ بھی اگر زمین کے قریب آ جائے گا, ایک ستارہ بھی اس پوری زمین سے بڑا ہے. ایک ستارہ بھی اگر زمین پہ آ جائے تو پوری زمین ڈھک جائے گی, کیونکہ زمین بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے, ستارہ بہت بڑا ہے. تو جس کے مقابلے میں پوری زمین چھوٹی ہے ایک ستارے کے مقابلے میں, آمنہ کا گھر کتنا چھوٹا ہوگا اس کے بارے میں, اس کے مقابلے. حضرت آمنہ کا گھر جس ستارے کے سامنے زمین چھوٹی پڑ رہی ہے
حضرت آمنہ کا گھر کتنا چھوٹا ہوتا، تو اگر ایک ستارہ بھی اتر آتا تو زمین ڈھک جاتی، مگر حضرت عثمان کی امی کہتی ہے ستارہ نہیں دیکھا، میں نے آمنہ کے حجرے پر ستارے دیکھے ہیں، کیونکہ نجم کی جمع ہے نجوم، جس کا معنی ستارے، تو سائنس بتا رہی ہے ستارے اتنے بڑے، ایک اتنا بڑا ہے، اور وہ فرماتی ہے میں نے کئی ستارے دیکھے آمنہ کی دیواروں پر۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کا آپس میں ربط کیا بنتا ہے؟ آؤ میں آپ کو عشق کی بات بتاؤں، سائنس ٹھیک کہہ رہی ہے، قرآن بھی بتاتا کہ ستارے اپنے مقام پر ہو تو ایک ایک ستارہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا سائنس بتا رہی ہے، ایک ستارہ بھی پوری زمین سے بڑا ہے، مگر اللہ رب العزت نے ستاروں کو حکم دیا کہ جب اپنے گھر میں ہو تو اپنے بڑے پن میں رہو، لیکن جب یار کی چوکھٹ پہ اترو تو اس میں چھوٹے بنتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے ادب تحلیل مصطفیٰ۔ فرمایا اپنے مقام پہ رہو تو بہت بڑے ہو تم، لیکن دیکھو کہ کس کے در پہ جا رہے ہو۔ تم نے جب آمنہ کی چوکھٹ پہ اترنا ہے تو پھر اتنے چھوٹے بن کے جاؤ، اتنے چھوٹے بن کے۔ یہ ہے ادب بارگاہ نبوی کا ادب ہے۔ کیا بات ہے، امام الانبیاء نے بولا یہ بالکل اسی طرح بات ہے، میں اب اس کو نا دلیل سے ثابت کرنے لگا۔ معراج کی رات جب تمہارے میرے نبی اللہ کا دیدار کرنے گئے تھے، اس وقت حضور سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، یا جبریل لینے آئے تھے؟ سو رہے تھے۔ پھر جبرائیل امین نے آگے عرض کی تھی اللہ تیرا محبوب تو اندر کمرے میں سو رہا ہے، تو کیا میں دروازے میں دستک دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں دستک دے۔ تو جبریل نے عرض کی مولا تو کیا تیرے حبیب کو آواز دے کے جگاؤں؟ فرمایا آواز بھی دے۔ تو مولا پھر کیا کروں؟ تو بعض حدیث کی کتابوں میں اللہ نے فرمایا جبریل یہ جو محبوب سو رہا ہے جس کمرے میں، اس کے چھت میں چھوٹا سا سوراخ بنا اور تم اس سوراخ سے اندر جاؤ۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ فرمایا کہ یہ کمرے کا چھت ہے اس چھت کو ہٹاؤ اور خود اندر اتر جاؤ۔ لیکن اب میں حدیثوں سے ثابت کرنے لگا کہ جبریل کا جسم کتنا بڑا ہے، کیونکہ جبرائیل امین جب حضور کی بارگاہ میں دہی لے کے آتے تھے تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ انہیں حضور نے فرمایا تھا دہیہ جب میری محفل میں بیٹھو نا تو میرے قریب بیٹھا کرو، قریب بیٹھا کرو اور سامنے بیٹھا کرو، کیوں؟ تیری شکل مجھے پیاری لگ رہی ہے۔ جو خود پوری کائنات میں سب سے پیارا ہے تو جس کی شکل اسے پیاری لگے وہ دہیہ کہتے ہوں گے۔ اب یہ بات دیکھیں اللہ اپنے یار سے محبت کتنی کرتا ہے۔ ادھر آقا نے فرمایا دہیہ سامنے بیٹھا کرو، کیوں؟ تیری شکل مجھے پیاری لگتی۔ ادھر حضور کے یہ لفظ نکلے، ادھر سدرہ پہ تھے جبرائیل امین، اللہ نے فرمایا جبرائیل یار کی بات سنیے، مولا سنیے، یار کہہ رہا ہے دہیہ کی شکل اسے پیاری لگتی ہے، تو مولا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آج کے بعد جبریل تو جب بھی جائے نا محبوب کی بارگاہ میں اپنی صورت نہیں دہیہ کی صورت میں جانا ہے۔ اندازہ کرے حضور کی پسند اللہ کی پسند۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل تو آتا ہے میری بارگاہ میں دہیہ کی شکل میں، صحابی کہتے ہیں
ہم دیکھتے حیران ہو جاتے ہیں، ایک ایک محفل میں دو دو دہیا بیٹھے ہوتے تھے، ادھر بھی دہیا بیٹھے ادھر بھی، یہ نہیں خبر ہوتی تھی جبریل کون ہے اور اصل دہیا کون ہے۔ یہ صورت ہے، یہ میرے آقا کے غلاموں میری محبت بیٹی ایسے بن جاؤ کہ تمہاری صورت مصطفیٰ کو پیاری لگے، کہ تمہاری شکلوں پر حضور کو پیار آئے، ایسے بن جاؤ۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جبریل تو جب بھی آتا ہے نا میری بارگاہ میں دہیا کی شکل میں آتا ہے، ذرا اپنا اصل روپ تو دکھا مجھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا آقا پھر میں نا ذرا فضا میں جاتا ہوں اوپر، یہ سپیس میں آسمان اور زمین کے درمیان حضور پر، اور ایک یہ ہے کہ اوپر سدرہ کے مقام پر حضور نے جبریل کو اصل صورت میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل نے جب اپنی اصل صورت ظاہر کی، فرماتے ہیں کہ اس کا جسم کتنا بڑا تھا یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، یعنی تم خود اندازہ لگاؤ جسم۔ آقا فرماتے ہیں اس کے جسم کے ساتھ 600 پر تھے، 600 پر تھے، اور ان 600 نوری پروں میں سے ایک پر حضور فرماتے ہیں جب وہ کھولتا تھا نا تو مشرق کو مغرب بھر جاتے تھے، تو پھر 600 پر کھل جائے تو کتنا بڑا ہوگا، اور جس جسم کے ساتھ وہ پر لگے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اتنے بڑے جسم کا مالک جبریل، اور معراج کی رات اللہ فرما رہا ہے جہاں یار سویا ہے نا معبود، وہاں اوپر چھت میں سوراخ بنا اور سوراخ سے اندر جاؤ یار کو دکھانے کے لیے، سوراخ سے اندر جاؤ۔ کیوں؟ عرض کی مولا میرا اتنا بڑا جسم ہے سوراخ سے کیوں جاؤں؟ تو فرمایا جب تو اپنے گھر سدرہ میں ہوتا ہے تو بے شک تو بہت بڑا ہے، مگر اب سوراخ سے گزر تاکہ پتہ چلے کہ جبریل جتنے بڑے بھی بن جاؤ تو یار کی چوکھٹ پہ اتنے چھوٹے بن کے جاؤ، کیونکہ یہ در مصطفیٰ ہے، یہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں فرماتی ہیں فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلَّى، میں نے دیکھا حضرت آمنہ کے کچے حجرے پر ستارے چراغاں کر رہے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ آقا کے میلاد کی خوشی پر چراغاں کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، اللہ کی اپنی سنت۔ محبوب کا پہلا چراغاں خود خدا نے کروایا۔